بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں، اور ان انتخابات میں مرد ووٹروں کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے ووٹر ہیں ان کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر جو مرد ووٹر ہیں ان کی تعداد 6 کروڑ 92 لاکھ ہے، تو جو خواتین ووٹر ہیں ان کی تعداد 5 کروڑ 93 لاکھ ہے۔ اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں ہم کہ اس سال اس الیکشن میں جو خواتین امیدوار ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ میں مخصوص نشستوں پہ الیکشن لڑنے والی خواتین کی بات نہیں کر رہا، جنرل سیٹوں پہ جو الیکشن لڑنے والی خواتین ہیں وہ قومی اسمبلی میں بھی ان کی تعداد کافی ہے اور صوبائی اسمبلی میں بھی تعداد کافی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے جنرل سیٹوں پہ الیکشن لڑنے والی کچھ خواتین امیدواروں سے، اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستانی معاشرے میں یہ جو ایک رجحان ہے کہ خواتین اب جنرل سیٹوں پہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس کا ان کو کیا کس وجہ سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں، کیا ان کو رسپانس آئے گا، اور کیا کوئی مشکلات ہیں، اور اگر مشکلات ہیں تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں، NA 57 حافظ آباد سے، پہلے بھی الیکشن لڑ چکی ہیں اور وزیر بھی رہی ہیں، اور آسیہ اسحاق صاحبہ ہیں MQM پاکستان کی امیدوار ہیں، NA 232 کراچی سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ PK 25 بنیر سے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خیبر پختونخوا سے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑنے والی پہلی غیر مسلم خاتون ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ۔ تو سائرہ افضل تارڑ صاحبہ اور آسیہ اسحاق صاحبہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر سویرا صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں بنیر سے۔ بنیر جو ہے وہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا وہ بیکورڈ ایریا ہے، تو آپ نے وہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ بیسیکلی جو پولیٹکس سے لنک تھا وہ میرے فادر کے تھرو میرا تھا، سٹارٹ سے ہی کہہ لے کہ کریڈل سے ہی، کیونکہ میرے فادر کو 37 ایئرز ہو گئے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو مطلب وہ ساتھ ویلفیئر، سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ہیومینٹیرین کام کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے میں نے MBBS بھی کیا ہے، ڈاکٹر بنی ہوں، میرے فادر خود ڈاکٹر ہے، ایز ڈاکٹر وہ ٹریٹمنٹ فری کرتے، میڈیسن فری دیتے غریبوں کو، ویڈوز، آرفنز، یہ ایون پاپا کے سینٹر کے کلینک کے باہر بھی بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب میں ان سے انسپائر ہو کہ میں نے بھی MBBS کیا ہے۔ پر پھر جب میں ہاؤس جاب کر رہی تھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو اس میں مجھے ایسے ایشوز نظر آئے جس سے مطلب مجھے فیل ہوا کہ میری جو سوچ تھی نا وہ چھوٹی تھی، کہ اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ تو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں جو اگر میں اسپیسیفکلی بتا دوں تو جو میں نے ویسے ہاؤس جاب ایبٹ آباد سے کیا ہے، پر جو ریلیٹ کرتے ایون بنیر کے ساتھ، مطلب کہ سارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا، تو ان کے ساتھ سب میں سیم ہی مسئلے کہ ریفرنس ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پیشنٹ آتا ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کمپلیکس کیس ہو، ان کو کہتے ہیں کہ بڑے شہر جائیں، تو اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، ایمرجنسی فیسلٹی نہیں ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب ہمارے بنیر سے پشاور تک 3 گھنٹوں کا راستہ ہے، منیمم 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو ان 3 گھنٹوں میں ایمرجنسی جب ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اسمبلی میں آ کے جو ہیلتھ کیئر ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہیں؟ جی، اور ساتھ میں مطلب اپنی طرف سے میں نے تھوڑی سی وہ وومن امپاورمنٹ کی بھی وہ تھوڑی میری وہ پیشنٹ ٹائپ تھا، کیونکہ تھوڑی کنزرویٹیو سوسائٹی میں رہتی ہوں، میرے پیرنٹس کنزرویٹیو نہیں ہیں، تو مطلب مجھے وہ ہمیشہ وہ فیمنزم والا ٹچ تھا، مجھے انجسٹ لگتا تھا، تو وہ بھی تھوڑا سا ہے۔ اور ساتھ میں تھوڑی ینگسٹر کو بھی مطلب تھوڑا پروموٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں مطلب چاہیے اب ہم بھی آگے آئے ریپرزینٹ۔ تو اگر آپ کا بیکورڈ ایریا ہے تو وہاں پہ بینگ اے وومن آپ جب الیکشن لڑیں گی تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو؟ بات یہ ہے کہ آلریڈی مجھے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے۔ فرسٹ ڈے صرف ایک ہی آرٹیکل پبلش ہوا تھا، اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہے، سپورٹ کیا ہے صرف بنیر کے لوگوں نے، اس میں جس میں کہا گیا یہ دختر بنیر ہے۔ جی، مجھے ڈاٹر آف بنیر بھی پھر کہا ہے، فخر بنیر کا ہے، تو مجھے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا۔ اچھا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، آپ کو تو خیر تجربہ ہے، لیکن یہ جو الیکشن ہے اس الیکشن میں کافی زیادہ خواتین جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینگ اے وومن آپ کی پارٹی جو ہے اس میں تو بہت سی خواتین جو ہیں وہ جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ زیادہ سے زیادہ خواتین اگر جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں آ جائیں تو کافی ڈفرینس کریٹ کر سکتی ہیں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔
اللہ کی مہربانی سے یہ میرا چوتھا الیکشن ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو ووٹر ہے نا وہ اس چیز سے نکل گیا ہے کہ میل ہو یا فیمیل ہو. اچھا. کیونکہ اگر آپ اچھی طرح کام کرتے ہیں، آپ ڈیلیور کرتے ہیں، آپ ایکسیسیبل ہیں کچھ مسئلے جو زیادہ کنزرویٹو سوسائٹیز ہیں. ہمارا بھی جو علاقہ ہے وہ 70% دیہاتی ہے، لیکن پہلے 2008 سے ہی لوگوں نے مجھے بہت پذیرائی دی. جو مین میرا ووٹ بینک ہے وہ میرے والد صاحب کا دھڑا ہے، اور پھر پی ایم ایل این کا جو پارٹی ووٹ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو حلقے کے لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ان کا نمائندہ ہے ان کے لیے کام کرے، اور وہ پارٹی میں اس کی کیا پوزیشن ہے یا ادروائز وہ کیا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گی کہ میرے ووٹر نے، میرے حافظ آباد کے لوگوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی، اور میں نے بھی کوشش کی کہ میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤں یا کوئی ایسی نہ ہو کہ جو ان کو باعث شرمندگی ہو. کیونکہ پہلی دفعہ ووٹ لینا آسان ہے، کسی بھی خاتون کے لیے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. کیونکہ جس طرح ابھی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے والدین کا، اگر آپ دیکھیں تو 99% جو ہم جنرل سیٹ پہ خواتین ہیں، ہم اس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں کہ جن کے مرد جو ہیں وہ آلریڈی وہاں پولیٹکس میں ہیں، اور ہماری جو فیملیز ہیں وہ اس علاقے کی انفلوئنشل فیملیز ہوتی ہیں اور لوگ ان کا ریگارڈ کرتے ہیں. اب جب پہلے کے بعد ہمیں بار بار ہم الیکشن میں آنا ہے تو پھر ہمیں اپنی پرفارمنس پہ آنا ہے. یہ نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں ووٹر یہ سوچے بھئی یہ تو بی بی ہے، اس کی جگہ مرد ہوتا تو وہ بہتر پرفارم کرتا. سو وہ چیز آپ کو خیال رکھنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ظاہر چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ سوشل سیکٹر میں خواتین بہت بہتر کام کر رہی ہیں. اور اب تو آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، کوئی بھی سیکٹر آپ دیکھ لیں، ایون مجھے تو لگتا ہے انٹیریئر، ڈیفینس، انفارمیشن. سو یہ چیز اب آہستہ آہستہ نا اس چیز سے لوگ نکل رہے ہیں. اچھا آسیہ اسحاق صاحبہ، آپ کراچی سے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، تو بڑا آسان تھا کہ آپ ریزرو سیٹ پہ آ جاتی ہیں. آپ کی پارٹی کو اتنی سیٹیں تو مل ہی جانی ہیں کہ آپ ریزرو سیٹ پہ بھی آ سکتی ہیں. آپ جنرل سیٹ سے کیوں الیکشن لڑ رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جس طریقے سے ابھی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ خواتین کی جو پاپولیشن ہے، ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کی پرسنٹیج ان دا جنرل الیکشن بھی ہونی ہی چاہیے. اور اسی کو دیکھتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، وہ شاید پاکستان کی پہلی سیاسی جماعت ہے جس کے اندر کوئی موروثیت نہیں ہے، جس میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی جو ریپرزنٹیشن ہے، چاہے وہ مردوں کی ہے یا عورتوں کی ہے، وہ بڑی ایکٹیولی پارٹیسپیٹڈ ہے. آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے خوشبخت شجاعت کو کھڑا کیا تھا نیشنل سیٹ کے اوپر، وہ ڈیفینس سے انہوں نے لڑا تھا. تو مجھے بھی اگر وہ پارٹی الیکشن دے رہی ہے، گو کہ ابھی اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ کراچی کی ریپرزنٹیشن، ٹرو ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اسمبلیز کے اندر پہنچے، اور وہ جو کراچی کو جو چاہیے، جو اختیارات اور وسائل کا ٹرکل ڈاؤن چاہیے وہ پہنچے. اور اب ہم تو حامد بھائی، ہم 2023 ختم ہو کے 2024 میں آ گئے ہیں. یہاں پر تو یہ ڈسٹنکشن اب ختم ہے، اور اسپیشلی کراچی جیسے اربن ایریاز، لاہور جیسے اربن ایریاز کے اندر، ایون ریموٹ ایریاز کے اندر بھی جو ہے یہ ڈسکرمنیشن اب ختم ہو چکی ہے کہ وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے. دا پوائنٹ از دیٹ کہ جو نظریے کے اوپر ہے، جو ڈیلیور کر سکتا ہے، جو اپنے لوگوں کے درمیان میں ہے، دیٹ میٹرز. اچھا، آپ کو رسپانس کیسا ملا ہے؟ آپ کو جب ٹکٹ آپ نے کاغذ جمع کروائے تو آپ کو اپنے علاقے سے رسپانس کیسا ملا ہے؟ الحمدللہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ مجھے رسپانس کیسا ملا. میں اپنے جس علاقے کے اندر رہتی ہوں، میں اس علاقے میں کام کر رہی ہوں. متحدہ قومی موومنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ جو لوگ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہ وہیں سے بیسکلی الیکشن لے رہے اور لڑے، اور یہی ہم پروموٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیں، مجھے جو اپنے علاقے کی فیل ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہو سکتی. یا اسی طریقے سے وہ جو ہم ایک ابھی بات ہو رہی تھی کہ بھائی کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، متحدہ قومی موومنٹ میں یہ کام نہیں ہے. وہاں پر مڈل اور لوور مڈل کلاس کی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے، اور لوور اور مڈل کلاس کی ہی جو ہے وہ پسندیدگی ہے. لوگوں کو یہ پسند ہے کہ ان کے درمیان ان کے جیسے ہی لوگ آئیں اور وہی ان کو ریپرزینٹ کریں جن کو ان کا درد ہو. حامد بھائی، اس شہر کا درد مشترک ہے.
اچھا ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ، آپ کو تو آلریڈی انٹرنیشنل میڈیا پہ کافی اٹینشن ملنی شروع ہو گئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اگر الیکٹ ہو جاتی ہیں تو توقعات آپ سے بہت زیادہ ہوں گی لوگوں کو، تو اگر آپ کی صوبے میں آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر توقعات کیسے پوری ہوں گی؟ بات یہ کہ آلریڈی مطلب مجھے ایون انڈیا میڈیا نے بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان برج بن رہی ہے، تو مجھے وہ آلریڈی مطلب رسپانسبلٹی آلریڈی فیل ہو رہی ہے کہ میں نے دونوں کے مطلب وہ تھوڑی امیج دونوں کی ٹھیک کرنی، دونوں کو مطلب کسی طرح سے وہ ایک ساتھ یونائٹ کرنا ہے کہ تھوڑی یہ جو اسٹارٹ سے انسیپشن سے ڈسپیوٹس اور کانفلکٹس چلتے رہے کہ اور مطلب یہ ٹھیک ہونے کی سائڈ پہ آتے بھی تھے، جب دونوں کنٹریز بیٹھتی تھی، جب بات کرتی تھی سلوشن کی طرف آتے بھی تھے، پر بیچ میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا تھا. تو ابھی بھی لائک مجھے لگ رہا ہے کہ اس سائڈ پہ مطلب پروگریس ہو رہا ہے. فرسٹ ٹائم آفیشیل بھی ہمارا ابھی بلاول بھٹو زرداری گوا جو گئے تھے، اتنے ٹائم بعد فرسٹ ٹائم انڈیا میں ہمارا کوئی آفیشیل گیا ہے، تو یہ بھی پروگریس کی طرف. یہ بتائیں کہ پالیٹکس میں آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ پالیٹکس میں میرے خیال سے مطلب بے نظیر بھٹو شہید، وہ کیونکہ مطلب آئیڈیالوجی ایک تو میرے فادر کی وجہ سے مجھے انکارپوریٹ ہو گئی تھی نا پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ویسے بھی مطلب وہ ہیومینیٹیرین کام وہ جو ہے، تو میرے خیال سے بے نظیر بھٹو جیسے کہ وہ وومن کو ریپرزینٹ کرتی تھی، پور کلاس کو، وہ چاہتی تھی کہ مطلب ان کے سارا کچھ انکلوسیو ہو پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو مطلب میرے خیال سے میں بھی وہ ایگزامپل بن رہی ہوں کہ میں مڈل کلاس کی ہوں، میں مطلب مائنورٹی فیمیل، تو وہ بہت زیادہ وہ سارے فیکٹرز جمع کے 3-4 فیکٹرز یا ایک ینگ بھی تو مجھے انکلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی مجھے رسپانسبلٹی فیل ہو رہی ہے. تو ابھی سے مجھے بہت ہی زیادہ. آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ کو ریزرو سیٹ میں لسٹ میں ڈال دیں، آپ کو جنرل سیٹ پہ الیکشن نہ لڑنا پڑے؟ جنرل سیٹ ریزرو سیٹ وومن دونوں پاکستان وہ پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی دونوں میں نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے ہے، اور پروونشل اسمبلی کے پرائیورٹی لسٹ میں بھی ہوں، پر 12 نمبر پہ آؤٹ آف 13. اچھا. تو اس لیے مطلب وہ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریولنس زیادہ نہیں ہے کے پی میں، کیونکہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کون سی پارٹی زیادہ پریولنس ہے جو مطلب لوگ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ جنرل الیکشن پہ مطلب میرے زیادہ چانسز ہو گئے، اور مطلب جتنا مجھے لگا تھا کہ جتنے مطلب چانسز ہو گئے اس سے تو بہت زیادہ ایکسٹرا زیادہ جو رسپانس مل رہا ہے مجھے اب لگ رہا ہے، کیونکہ مطلب ہر پارٹی کے اپوزیشن وہ لوگ نہیں دیکھ رہے، اب پارٹی کو نہیں دیکھ رہے کہ میں کس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، وہ لوگ بس مطلب یہ چیز دیکھ رہے کہ میں ایک پختانہ ہوں اور مجھے. اچھا، اور دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ کامنٹس میڈیا پہ بھی میرے پاپا کے پاس آتے ہیں، لٹرلی کہتے ہیں کہ ہم مطلب پرومس کر رہے ہیں، ہم اس کو ووٹ دے رہے. میڈیا پہ بھی اپنے پارٹی کا نام لکھ کے کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب اتنی مطلب ان ایکسپیکٹڈ بات کہ جو جماعت اسلامی ہے JUI مطلب وہ لوگ بھی ان کے ممبرز بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے. اچھا سائرہ افضل تارڑ صاحب، ایک سوال ذرا مختلف قسم کا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جب چوتھی دفعہ آپ الیکشن لڑ رہی ہیں، 3 دفعہ آپ اسمبلی میں رہ چکی ہیں، آپ وزیر بھی رہی ہیں، تو کیا یہ میری آبزرویشن درست ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں، خواہ ان کا تعلق حکومت سے ہو، اپوزیشن میں ہو، ہاؤس میں ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے، اور اگر حکومت کے اہم عہدے بھی ان کو مل جائیں تو گورننس بھی بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو خواتین ہیں ان کو پارٹی کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ مرد بھلے آپس میں لڑتے رہیں، ایک دوسرے پہ مقدمے درج کرواتے رہیں، خواتین کو گڈ گورننس پہ زور دینا چاہیے؟ میر صاحب، اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ویمن کاکس جب بنا تو بہت ساری چیزیں تھیں کہ جو ہم نے لیجسلیشن کی اکراس دا بورڈ، اور اس میں ہم نے مل کے کام کیا. مطلب ڈومیسٹک وائلنس تھا، اس کے بعد ہراسمنٹ تھی، پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو میرا تو چونکہ 2008 کے بعد اتفاق ہوا ہے مجھے، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جو پرائیویٹ ممبرز ہیں وہ، یا ایون جو گورنمنٹ بھی کئی بلز لاتی ہے، وہ میجورٹی خواتین کی طرف سے ہوتا ہے. سو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ریزرو سیٹ والی ہیں ظاہر ہے ان پہ ہلکے کا پریشر نہیں ہوتا، سو زیادہ وہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں نا جو آپ کا الیکٹورل کالج ہے نا، جو
بدقسمتی سے جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں ان کا یہ دل کرتا ہے کہ آپ قانون سازی کریں، لیکن وہ زیادہ اس چیز میں ہیں کہ ان کے جو اپنے کام ہیں وہ ہوں. سو یہ جو ایک کمبینیشن ہے نا، یہ خواتین میں نے بہت اچھا دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اسمبلی میں بھی پرفارم کرتی ہیں. اگر کوئی منسٹریل ان کے پاس رسپانسبلٹی ہے، تو جیسے سوال جواب ہیں، آپ کو تو پتہ ہے سینٹ میں ہوتے ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہوتے ہیں، تو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا منسٹرز، وہ زیادہ ہوتی ہیں، جواب دیتی ہیں. جو میل ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گی، کئی مرد بھی بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. سو یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. آپ کے پاس ایک کرائیٹیریا ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پارٹی میں کون کون سی خواتین ہیں اور وہ کس کس عہدے پہ ہیں اور ان کی کیا پرفارمنس ہے. جی میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں نے الیکشن لڑا تو بڑا پروپوگنڈا ہوا میرے خلاف کہ یہ تو آپ کو ملے گی نہیں تھی، یہ تو ہاؤس وائف ہے، اس کا تو گھر میں کام ہے. لیکن پہلی ٹرم کے بعد الحمدللہ میں نے ان مردوں سے زیادہ کام کیا. میری ایکسیسیبلٹی جو تھی وہ لوگوں تک تھی. اور پھر جو سب سے بڑا میر صاحب میں نے ایڈوانٹیج دیکھا کہ جتنی میرے حلقے کی خواتین تھی نا، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ انہوں دا چاکا لے گیا، مطلب مرد بھی مجھ سے بات کرنے کے لیے اپنی بیگم کو، بہن کو یا ماں کو فون پہ کرتے تھے. سو جب آپ اس کانسٹیٹیونسی کو، اس حلقے کو ایک خاتون کی نمائندگی دیتے ہیں تو اس پورے حلقے کی خواتین جو ہے نا آٹومیٹیکلی ان کی تھوڑی سی وہ انہانس ہو جاتی ہے. جی ان کی ہر چیز کام کرنے. مجھے اتنی لڑکیاں اپنے علاقے کی ملی ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن لڑا تو ابو نے ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دی. اچھا. سو ہاں بالکل. سو یہ بھی ایک بہت اچھا میسج اس کے لیے جاتا ہے. ہم اتنا کام کر رہے ہیں ان کے ویمن امپاورمنٹ کے لیے، عورتوں کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آپ افسروں کو بھیجیں گے، آپ ڈی سیز کو بھیجیں گے، اے سیز کو بھیجیں گے، آپ خواتین کو نمائندگی دیں گے تو آٹومیٹیکلی اس علاقے میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا. اچھا آسیہ اسحاق صاحبہ، یہ بتائیں کہ آپ اگر اسمبلی میں آتی ہیں تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے بڑے ایشوز ہیں جن کو آپ کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، اور بینگ اے وومن آپ اوبلیگیشن محسوس کریں گی کہ آپ نے ان پر زیادہ زور دینا ہے، ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہے؟ حامد بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور اسی 1 پوائنٹ ایجنڈے کو میں بھی ڈیفینیٹلی لے کر چلوں گی اور پوری پارٹی بھی لے کر چلے گی، اور وہی ہے ضلعی خود مختاری کا ایشو. دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل جو ہیں وہ چیف منسٹر ہاؤسز کے اندر آ کے پارک ہو گئے ہیں. اچھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں صرف 4 مبہم لائنیں لکھی ہیں جن کو چیف منسٹرز اپنے حساب سے مینیپولیٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ان کی مرضی ہے کہ وہ 200 جو ہے % جو ہے وہ ایک ضلع کو دے دیں، کسی کو بالکل نہ دیں. تو ایم کیو ایم پاکستان یہ چاہتی ہے کہ آئین پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائیں، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر کے، چیف منسٹرز کے، گورنرز کے اختیارات اور آفیسز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں درج ہیں، اسی طریقے سے میئرز اور چیئرمینز کے اختیارات اور آفیسز درج کر دیے جائیں. دوسری جو ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس فارمولے کے تحت این ایف سی کا پیسہ پروونسز کے پاس آتا ہے، اسی فارمولے کے تحت فیڈریشن ڈائریکٹ پیسہ ضلعوں کو منتقل کر دے. اور تھرڈ یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہ ہو. حامد بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں 1 دن کی ڈیلے ہوتی ہے تو کیا کیا نہیں ہو جاتا، لیکن جب میئرز کی اور چیئرمینز کی بات آتی ہے تو 4 سال ایڈمنسٹریٹرز لگا کے کام کیے جاتے ہیں. اگر کبھی کسی کو غلطی سے کسی کے منہ سے یہ نکل جائے کہ بھائی آپ وزیر اعظم کانٹریکٹ کے بیس پہ لگا لیں، ایڈمنسٹریٹر لگا لیں، تو آئین خطرے میں پڑ جائے گا، پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا. لیکن وہ چیز جو کہ عام آدمی سے جڑی ہے، جو عام عورت سے جڑی ہے، جو گھر کے اندر بیٹھی ہے، جو گھر کا بجٹ بنا رہی ہے، اس کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی ہے. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پوری طاقت کے ساتھ
اس لیے کام کر رہی ہے. آپ نے ابھی دیکھا بھی ہوگا, ٹیلی ویژن پر بھی مستقل چل رہا ہے کہ ہماری الیکشن سے پہلے الائنمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ الائنمنٹ بھی اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے, اور وہ یہی ہے کہ بھئی وہ پولیٹیکل پارٹی جو ایم کیو ایم پاکستان کی ان 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کرے گی اور پاس کروائے گی, ہم ان کو 5 سال انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے. دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ, اور یہی ہم کریں گے. جی, یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں آنے والے انتخابات میں جنرل سیٹس پہ جو الیکشن لڑنے والی خواتین امیدوار ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ, یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو علاقے کی جن خواتین کے آپ نے ووٹ لینے ہیں, ان کے کون سے بڑے مسائل ہیں جن کو کہ آپ کوشش کریں گی کہ وہ حل ہو جائیں؟ سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے, اور ہر مسئلے کا سلوشن, وہ ایجوکیشن. کیونکہ مطلب ایون کہ گورنمنٹ جو سکولز ہے وہ بھی بہت کم ہے, کالج تو ایک ہی ہے, پر اس کے علاوہ پرائیویٹ سکولز بھی, مطلب کہ جب میں وہاں پہ خود پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن میں نے بنیر سے ہی کی ہے, تو اس ٹائم ایون ایک پرائیویٹ سکول تھا لڑکیوں کے لیے. تو مطلب اب تو مطلب کچھ بن گیا ہے, پر پھر بھی وہ کم ہے. اور جب لڑکیوں کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن کی طرف جائے, کہ اسکول جائے, تو موسٹلی پھر وہ کسی کے گھر میں کام کرتی ہے, تو کسی کے اور کے گھر میں پھر بڑی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ مطلب لوور کلاس یہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہاں پہ لوور کلاس زیادہ تر مدرسے میں بھیجتے ہیں. تو پر ابھی وہ ٹائم آ گیا ہے, وہ پروگریس کا ٹائم آ گیا ہے, جس میں اب ہم صرف مطلب ٹریڈیشنل اور ریلیجیس اسٹڈیز کے ساتھ ہمیں سائنٹیفک اسٹڈیز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. تو اور مطلب ہر مسئلے کا سلوشن, پاورٹی, اکنامی, جینڈر ایکویلٹی, ہر چیز کے لیے میرے خیال سے مطلب ایجوکیشن ہی سالو کر سکتا ہے, کیونکہ اس سے اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اور اس طرح سے مطلب ہر فیمیل کے لیے جو میں بات کر رہی ہوں نا, فیمیل کی ایجوکیشن زیادہ ہوگی تو وہ بیٹر طریقے سے اپنے, بے شک صرف گھر کی بات کرے, گھر کو چلا سکے گی, اپنا سارا کچھ مطلب وہ بچوں کو, مطلب بچوں کی پرورش وغیرہ. تو نیکسٹ جنریشن ہماری جو ہے وہ زیادہ اچھے انوائرمنٹ میں بڑی ہوگی, تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ پرفارم کر سکے گی. اور فیمیلز میں بہت کیپیبلٹی ہے, وہ ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے, بہت مطلب یہ سائنٹیفکلی پروون بات ہے, ملٹی ٹاسک کر سکتی ہے بہت ایزیلی. تو میرے خیال سے مطلب ایجوکیشن سے, جو میرا مین فوکس مینیفیسٹو ہوگا, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا. اس سے جو انوائرمنٹ کو بھی وہاں پہ تھوڑا سا نیگلیکٹ ٹائپ کر رہے میل, تو مطلب وہ فیمیل اس پہ فوکس کر سکے گی. اچھا, اب ہم ایک اور کینڈیڈیٹ ہیں, خدیجہ بی بی صاحبہ, یہ این اے چترال 1, یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے, وہاں سے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں, اے این پی کی یہ امیدوار ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, خدیجہ بی بی صاحبہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ بھی جنرل سیٹ سے الیکشن لڑ رہی ہیں, تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحب ہیں, یہ بنیر سے پی کے 25 سے الیکشن لڑ رہی ہیں, آپ چترال سے الیکشن لڑ رہی ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواتین جو ہیں ان کی جنرل الیکشن لڑنے کے رجحان میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے اپنے ووٹروں سے؟ شکریہ صاحب, میر صاحب, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, الیکشن تو ہر جگہ سے خاتون لڑتی ہے شروع دن سے. عوامی نیشنل پارٹی کی میں بات کروں, میں عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی نائب صدر ہوں, اور میں جو ابھی جو نظامت کے الیکشن گزرے وہاں سے تحصیل نظامت کے الیکشن بھی لڑ چکی ہوں, تحصیل دروج سے, اور اس کا بھی کافی اچھا رزلٹ آیا. اور خاص کر عوامی نیشنل پارٹی نے چترال میں بہت زیادہ کام کیا تھا. تو اس کی نسبت میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کے پی کے کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین, ان کے گھر کی خواتین باہر نہیں نکلتی. بیگم نسیم ولی خان جو ہے وہ بھی الیکشن لڑ چکی تھی. تو اس کے بعد جب عوامی نیشنل پارٹی نے مجھے تحصیل جو میئر کا جو ٹکٹ دیا, اس میں جب میں نے الیکشن لڑا, کیونکہ دوسری پارٹی بھی ٹکٹ دیتی ہیں, الیکشن لڑتی, مگر چترال ایسی جگہ ہے وہاں پہ خواتین کا باہر نکلنا بہت مشکل ہے, پسماندہ ایریا ہے, پھر مختلف ایشو ہیں. تو اب یہ اعزاز عوامی نیشنل پارٹی کو جاتا ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کی پسماندہ ایریا سے ایسی جگہ سے خاتون کو, ایک بہن کو کھڑا کیا. اس کا رزلٹ آج میں آپ کو بتاؤں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے جب میں نے تحصیل کا الیکشن لڑا, اس کے بعد آج جب این اے 1 کا ٹکٹ مجھے دیا گیا, تو یہ اعزاز عوامی نیشنل پارٹی کو جاتا ہے کہ آج چترال سے کئی پارٹیوں سے خواتین بھی کھڑی ہوئی ہیں, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جیسے گھر کو سنبھالتی ہیں, ایسے سیاست میں آ کے اچھا کام کر سکتی ہیں.
اچھا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، خواتین جیسے گھر کو سنبھال سکتی ہیں تو ایسے وہ ملک کو بھی تو بڑا اچھا سنبھال سکتی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ کوئی مردی جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، کوئی خاتون بھی تو وزیر اعظم بن سکتی ہے، جس طرح کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی وزیر اعظم رہی ہیں پاکستان کی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں میر صاحب کہ آپ اگر غور کریں تو بے نظیر بھٹو کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے کی بجائے وہاں پہ خواتین کی زیادہ نمائندگی ہوتی تھی اور وہ زیادہ مطلب ان کی سنی جاتی تھی. اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بھی مریم نواز کے آنے کے بعد فرق پڑا. ایک نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے، اسی طرح بھی نسیم ولی خان صاحبہ کی بات ہوئی تو اس سے فرق پڑتا ہے. جب ٹاپ پہ آپ کے کوئی فیمیل آتی ہے کسی بھی لیول پہ تو اس سے ماحول میں فرق پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر کی بات ظاہر ہے، گھر چلانا بھی ایک اور ہے، مرد بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، ابھی بھی ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میر صاحب ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وی کانٹ افورڈ اے سنگل لوز بال. ایک ہی طرح کی بونگی مرد مارتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور جب عورتیں مارتی ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے اسی لیے ہم ریزرو سیٹ کے خلاف ہیں، اسی لیے ہم فلانی چیز کے ہیں. سو وی ہیو ٹو پروو آور سیلف. یہ میں اعتراض ہمیشہ کرتی ہوں کہ ظاہر ہے کچھ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے وہ بڑی آسانی سے اس سے مطلب ہم درگزر کر جاتے ہیں یا اس کو نہیں. لیکن جب کوئی خاتون وہ کام کرتی ہے تو ظاہر ہے وہ بہت بڑا ایشو بنتا ہے. لیکن میں میر صاحب پھر یہ کہوں گی کہ حلقے کی جو سیاست ہے نا، اس کا تعلق آپ کی ڈیلیورنس سے، آپ کس طریقے سے اپنے ووٹر کے لیے کام کرتے ہیں، آپ کتنے ان کو ایکسیسیبل ہیں، آپ ان کی نمائندگی کس طرح کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے وقت میں یہ ڈفرنس اور کم ہوگا. ابھی ہمارے ہاں چونکہ ریزرو سیٹ کی اتنی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کو لگتا ہے جی خواتین کو نمائندگی تو مل گئی، اور اس کا بھی جو کرائیٹیریا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ووٹر جو ہے نا 70% ووٹر کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کیا ہوں. ہاں ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو بھی اس کے دین یا اس کا معاشرہ یا جس طریقے سے بھی وہ کہتا ہے، ہم تھوڑا اس کو ذہن میں رکھیں. اور اسی لیے اعتراض بھی ہوتے ہیں جو بات میں نے آگے کی کہ اللہ کے نزدیک تو سزا اور جزا مرد اور عورت کے لیے برابر ہے، جی، ہر گناہ کے لیے ہر ثواب کے لیے، لیکن معاشرے میں اس میں فرق ہے. اچھا اس وہ پہ چیزیں اگر ہم تھوڑی سی ذہن میں. بالکل. آسیہ اسحاق صاحبہ، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں سائرہ افضل تارڑ صاحبہ سے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک تو بڑھتا جاتا ہے، تو الیکشن میں آپ کو کوئی ایسی مشکل تو نظر نہیں آتی کہ وہاں پہ بھی خاتون ہونا جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے؟ حامد بھائی، ہم جس کنڈیشن میں پاکستان ہے نا، ہمیں یہ مرد اور عورت کی تفریق سے نکلنا ہوگا اور میرٹ پہ آنا ہوگا. پاکستان اب مزید یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا. اس ملک کے اندر 66% پاپولیشن یوتھ کی ہے. آپ کے پاس یوتھ بلج ہے. جہاں یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے وہاں بہت بڑا تھریٹ بھی ہے، اور اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کا انفارچونیٹلی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں حامد بھائی، بہت معذرت کے ساتھ وہ بے روزگاروں کی سب سے بڑی فیکٹری ہے. بے روزگار بنانے کی سب سے بڑی فیکٹریز ہیں، کیونکہ ان کے ہاں جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے، جو ٹیچرز ہیں، وہ بالکل آبسلیٹ ہو چکے ہیں. پوری دنیا کہیں اور جا رہی ہے، پاکستان کا تعلیمی نظام اور یونیورسٹیز بالکل ڈفرینٹ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کے ممالک کے اندر یوتھ کی کمی ہے. جاپان جو ہے ان کے اندر یوتھ ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جرمنی ہے، فرانس ہے، کینیڈا ہے. اور آپ کے پاس اتنی بڑی پروردگار نے اپارچونٹی دے دی ہے کہ اگر اس پہ میرٹ کو نہ رکھا گیا اور عورت اور مرد کے درمیان میں رہے
تو پاکستان کی اسٹیبلٹی، پاکستان کی ترقی سب کچھ جپرڈائز ہو جائے گی. اسی لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پر اسکل دینا ہے، اور وہ اسکل دینا ہے جو دنیا کو وانٹیڈ ہے. اے آئی کی طرف پوری دنیا چلی گئی ہے. آپ کے ہاں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری دنیا کا نظام چینج ہو جائے گا. 1 بلین سے اوپر لوگ ارریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس طرف توجہ دے رہی ہے. یہ عورت اور مرد کی بحث سے باہر نکل کے حامد بھائی میرٹ پہ آنا ہے. جی یہاں پہ میں نے ایک اور بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خدیجہ بی بی صاحبہ، ایک سوال ہے کہ کیونکہ آپ چترال سے الیکشن لڑ رہی ہیں، تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں جو صوبہ سرحد کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جو بہت سے علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ خواتین ووٹرز جو ہیں وہ تو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتی نہیں ہیں. لیکن اب تو آپ اور ڈاکٹر سویرا پرکاش صاحبہ اور کچھ اور خواتین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑ رہی ہیں. کیا یہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے خواتین ووٹروں کو نکالنا؟ اس سلسلے میں کوئی مشکل ہے آپ کے سامنے کہ خواتین ووٹروں کو اگر نکالنے میں آپ کامیاب نہ ہو سکی پھر کیا ہوگا؟ اصل میں یہ بات ہے کہ چترال ایسی جگہ ہے کہ پاسماندہ ہونے کے باوجود وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. جب میں بچپن سے جب میں سڑکوں پہ سفر کر کے جاتی تھی، ایسی جگہ بھی ہیں اوپر سرحد ایریوں میں، پہاڑوں میں، کہ 2-2 3-3 گھنٹے بچے جو ہے، یہ یقین آپ نہیں کریں گے مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 3-3 گھنٹے 2-2 گھنٹے بچے اسکول اور یونیورسٹیوں میں پیدل آتے تھے. تو اس ٹائم کی میں بات ہوں، اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ شور ہے. خاص کر جو اب الیکشن ہم پہلے بھی لڑ چکے، ابھی بھی مطلب مسئلے مسائل تھے. تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ شکر چترال جو ہے اس معاملے میں مطلب بہت آگے ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پسماندگی جو ہے وہ دور ہو جائے تاکہ ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. تو میں کہوں کہ چترال میں اس کا جو ہے خواتین آ رہی ہیں، ووٹ دے رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے. تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میرا ایریا ہے چترال کا. جی ڈاکٹر سویرا، آپ بتائیں کہ آپ بنیر سے الیکشن لڑ رہی ہیں، تو آپ کو خواتین ووٹروں کو گھر سے نکالنے، پولنگ اسٹیشن پہ لانے اور ووٹ پول کرانے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہوپ فلی نہیں، کیونکہ جو میل جتنا سپورٹ کر رہے ہیں نا، وہ خود مطلب میسیجز بھی وہی میرے فادر کے پاس بھی آ کے کہ ہم ایک میل آتا ہے کہتے ہیں ہم پورے گھر کو کی فیمیلز کو لے کے آئیں گے. تو اور فیمیلز بھی بہت ایکسائٹیڈ. میں 1-2-3 گھروں میں مطلب میں گئی بھی تھی، ابھی بنیر سے میں آئی ہوں نا، تو وہ لوگ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے. فیمیلز خود بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ مطلب فرسٹ فیمیل جو بنیر کو ریپرزینٹ کروں گی، تو وہ لائک سارے بہت ایکسائٹیڈ اور بہت سپورٹ مل رہی ہے مجھے. میل سے اگر مل رہی ہے، میل پھر خود مطلب اپنی فیمیلز کو باہر لے کے آئیں گے نا. اچھا سائرہ افضل تارڑ صاحبہ، یہ آپ کے علاقے میں تو یہ پرابلم نہیں ہے کہ خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی، یا وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہے؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل نکلتی ہیں اور بہت زیادہ. اب تو کام میرے دیکھتے دیکھتے میر صاحب جو فرق پچھلے 60 سال میں نہیں پڑا تھا نا، وہ پچھلے 10 سال میں پڑا ہے. اچھا. اور یہ اور تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے اسکولوں میں، مطلب لوگوں کو تعلیم کا شعور ہے. لیکن اور خواتین کا باہر نکل ایک ذرا مختلف سوال ہے، کیونکہ آپ نے پہلے بھی الیکشن لڑے ہوئے ہیں. ایک عام تاثر یہ ہے کہ خواتین کے پولنگ سٹیشن پہ دھاندلی کرنی آسان ہوتی ہے، اور دیکھا ہم نے کہ وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے دھاندلی کرنے کی. تو آپ کو کبھی یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ میرا نہیں خیال جی. اب تو پتہ ہے کہ اب تو جو خواتین ہماری ایجنٹس ہیں نا، وہ اتنی ہی ویجیلنٹ ہیں اور اسی طرح وہ کرتی ہیں. اگر کوئی پولنگ سٹیشن ایسا ہے تو وہ پھر خواتین مردوں کا ایک جیسا ہی ہوگا کہ وہ ذرا دور کنارے ہو، کوئی دریا کنارے ہو یا کوئی اس طرح کا ہو کہ کوئی چھوٹا موٹا، اور وہاں پہ کسی ایک کی اکثریت زیادہ ہو. باقی دھاندلی کرنے میں نے تو دیکھا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ زیادہ اگریسو ہوتی ہیں ایز اے پولنگ ایجنٹ. اچھا. تو میں وہ تو آپ کو پتہ ہے جتنی لڑائیاں عورتوں کے پولنگ سٹیشن پہ ہوتی ہیں مردوں پہ نہیں ہوتی. اچھا. کیونکہ زیادہ تر تو وہ خود بہت اگریسولی کرتی ہیں. تو خواتین پولنگ سٹیشن پہ شاید جو ایک وجہ جو آپ کے سوال سے مجھے لگی ہے کہ وہاں پہ چونکہ ہوتی لیڈیز پولیس ہے، اور یہ جو میل جتنے بھی ہوتا ہے سٹاف جو سیکیورٹی پہ ہوتا ہے پولیس کا ہو یا اور لا انفورسمنٹ، وہ تھوڑا سا اندر جاتے ہوئے اس کو تھوڑی جھجک ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے نا حامد میر صاحب، میں ہمیشہ بڑی دفعہ عورتوں کی بات ہوئی، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوئی. دیکھیں آپ جتنے مرضی قانون قوانین بنا لیں، آپ جتنے مرضی بل پاس کر لیں،
آپ UN کے چکر لگا لیں, جب تک کسی لڑکی کو, کسی بچی کو گھر سے کانفیڈنس نہیں ملتا, گھر سے اس کو سپورٹ نہیں ملتی, وہ نہیں آگے جا سکتی. جب میں نے پہلی تقریر کی اپنے جلسے کی, جب شہباز شریف صاحب آئے تو انہوں نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ بیٹی کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا جی یہ گھر پر ہی تھی. میں نے تھوڑی دیر پڑھایا. انہوں نے کہا میں یہ نہیں مانتا. اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب بڑے کنزرویٹو تھے, بڑے سخت تھے, لیکن انہوں نے ہمیں اتنا کانفیڈنس دیا, اتنا پیار دیا, باہر کے ملکوں کی سیر کرائی, کو ایجوکیشن میں ہمیں نہیں جانے دیا, لیکن انہوں نے ادروائز کوئی کمی نہیں چھوڑی. سو یہ جتنے بھی آپ سوال کر رہے ہیں خواتین ووٹرز کے حوالے سے, ہمارے الیکشن لڑنے کے حوالے سے, ویمن امپاورمنٹ, میں ٹوٹل ایگری کرتی ہوں ابھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ میرٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سیاسی پارٹیوں میں میرٹ ہونا چاہیے, ٹکٹوں میں ہونا چاہیے, ریزرو سیٹس میں ہونا چاہیے کوئی. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر پولیٹیکل پارٹیز انف از انف یہ نہیں اپنائیں گی, اور وقت کے ساتھ جو پارٹی میرٹ نہیں کرے گی آپ دیکھیے گا کہ وہ ختم ہوتی جائیں گی. بہت بہت شکریہ. یہی حال کوئی بھی کام آپ کریں, آپ اپنے اداروں میں دیکھ لیں. بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.